پچھلی 3 دہائیوں سے آپ نے پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد کا نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. ایم آئی رائٹ؟ بس یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور کوشش میں کافی سفلتا ملی ہے آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاشرے میں موجود نفسیاتی مسائل ہیں وہ کس خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ وہ خطرے کی اس طرح نشاندہی کر رہے ہیں جی کہ لوگوں میں اسٹریس کا لیول بڑھ رہا ہے، اور اسٹریس کا لیول بڑھنے سے ڈیفینیٹلی ان میں انگزائٹی، ڈپریشن، ڈسسیٹسفیکشن اور جو انٹرپرسنل ریلیشن شپس وہ خراب ہو رہے ہیں، سوشل ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے، اور پرٹیکولرلی جو سوشل میڈیا کا افیکٹ ہے اور باقی سارے جس طرح ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اور جو آج کل کرنٹ سینیریو چل رہا ہے پولیٹیکل اینڈ آل دیٹ، اور جو اکنامیکل سچویشن ہے اس سے لوگوں پہ کافی زیادہ اثر کافی نیگیٹو مینٹل ہیلتھ پہ ڈیفینیٹلی زبردست. اچھا سر، اس میں آپ نے ایک خود ہی بات چھیڑ دی کہ اس وقت سوشل میڈیا کے حوالے سے جو نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ اس سے لا علم ہیں، ان کا ذرا مختصر سا ذکر کریں تاکہ لوگ اس حوالے سے متنبع ہوں. جی ڈیفینیٹلی جی، اس میں بتاتے ہیں آپ کو کہ سوشل میڈیا نے ایک ریولوشنائز کر دیا. اس کے پازیٹیو آسپیکٹس بھی ہیں، اس کے نیگیٹو بھی ہیں. انفیکٹ تو ہماری سوسائٹی اس طرح تیار نہیں تھی، ہم تھوڑی کنزرویٹو سوسائٹی تھے. اندر ہی اندر ایسا سوشل فیبرک پہ افیکٹ آیا ہے کہ ریلیشن شپ کے ایشوز آ رہے ہیں، اس سے ڈرگ ابیوز بڑھ گیا ہے، اس سے کرائمز بڑھ گئے ہیں، اس سے ڈسسیٹسفیکشن لوگوں میں آ رہی ہے. اگرچہ ان کے لیے کوئی جاب اپرچونیٹیز اور باقی چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں، لیکن اگر ہم نیگیٹو آسپیکٹس کے لحاظ سے دیکھیں تو ان میں پرابلمز آ رہی ہیں انفارچونیٹلی، اور جنرلی جو ان کا ڈسٹریس کا لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے. اچھا سر، اس میں آپ نے جیسے یہ دیز آر دا ایشوز وچ یو ہیو پن پوائنٹ، اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن تو ڈیفینیٹلی اس کا جوڈیشیس یوز ہے کہ آپ کتنا اپروپریٹلی ایج اپروپریٹ ایک بچے کو کتنی نیڈ ہے، کیا اس کا آسپیکٹس ہے، اور پیرنٹس کو گڈ رول ماڈل ہونا چاہیے. اپنے آپ کو وہ روکیں گے، ریسٹرکٹ کریں گے اس لحاظ سے، تو اونلی دین بچے بھی اس چیز کو لرن کریں گے. اور بچوں کے لیے وہ تھوڑا سا ویجیلنٹ بھی ہو جائے. جیسے بچے کہتے ہیں ان کا کلاس کا یا ان کی ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے، تو پیرنٹس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو، اور وہ اس کو انکریج کریں کہ بچے سنگل روم میں یوز نہ کریں، لاؤنج میں کریں، ان کے سامنے کریں، پیرنٹس کی ایکسیس ہو. اس سے آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی زیادہ. پیرنٹس کو گائیڈ لائن دی آپ نے کہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کا استعمال کس انداز میں وہ پرمٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ 3-4 لائنوں میں ڈیفائن کریں اور کس عمر سے کتنا، یہ تھوڑا سا. ہاں، اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو یوزلی پیرنٹس ہم سے پوچھتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں آپ اپنے بچے کی ایج اور سٹیج کے لحاظ سے اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیں. چھوٹے بچوں نے جیسے کوئی گیم وغیرہ کھیلنی ہے تو ان کے پاس ان کا پرسنل فون نہ ہو، پیرنٹس اپنا فون لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیں اور ان کے ساتھ دیکھ لیں اس کے بدلے میں اور کیا وہ اچھے ڈیڈس کرتے ہیں. کانٹریکٹ سارٹ آف ایک ریوارڈ کے طور پہ انہیں موبائل ملے. پھر یہ جب تھوڑی بڑی ہوتی جاتی ہے، اسکول گوئنگ کا جہاں ان کی ٹیچنگ اس سے انوالوڈ ہے، تو وہاں بھی وہ تھوڑا ڈیوائڈ کر لیں کتنی دیر کے لیے لرننگ پرپز کے لیے اور کتنی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ. پیرنٹس اویئر ہوں، اگر اویئر ہوں تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے. پھر بچہ اور مزید بڑھا جاتا ہے، کالج میں جیسے انڈیپینڈنٹ ان کے پاس فون آ جاتے ہیں، ان کو بھی لے کے دینے سے پہلے ان کے رولز، ان کی چیزیں، ایک فریم ورک تو ہونا چاہیے تاکہ آسانی رہے. اور جو بچے ظاہر ہے وہ ٹین ایج بھی یا ایون کالج گوئنگ بھی، وہ انفارچونیٹلی سائبر بلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. لوگ وہ اور آسپیکٹس میں لوگ ان کو آپ کا استحصال کیا جاتا ہے ان کا، اس کے بارے میں اویئرنیس دینی، ایک جاننا، آگہی ہونا، شعور ہونا پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے اور بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے. جیسے یہ ان کا مستقبل خراب کر سکتا ہے پڑھائی کے لحاظ سے، ان کی فزیکل ہیلتھ خراب کر سکتا ہے، ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ. ہم دیکھتے ہیں بچوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، وہ ویژول، وہ رہتے ہی ورچوئل ورلڈ میں. ورچوئل ورلڈ مینس کہ آپ اسی تخیلاتی دنیا میں جو گیمز آپ کھیل رہے ہیں، فینٹیسی ورلڈ بھی ہو گئی اور ریئل کا اندازہ نہیں ہو پاتا، تو ان سے مور مسٹیکس ہوتی ہیں جس سے ان کی پرابلمز بڑھتی ہیں. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب جو فیملی آئسولیشن جنریٹ ہوتی ہے کہ ایک ہی گھر میں 5 افراد ہیں لیکن ایک دوسرے سے دور ہیں، ذہنی طور پہ، فزیکلی بھی دور ہیں، بیڈ رومز علیحدہ ہیں، تو یہ بھی کم کرنے میں مدد ملے گی؟ بالکل کم کرنے میں مدد ملے گی اگر یہ چیز کم ہو. ڈائریکٹ کنورسیشن اور ایک کامن روم یا آپ کہیں ڈائننگ روم یا اس طرح کا کانسیپٹ جہاں اکٹھے بیٹھ کے یا دیہاتوں میں بیٹھے کہ یہاں کوئی بھی ان کا گول کمرہ، جس طرح کے کانسیپٹس ہیں مل کے بیٹھنے کا، کھانے کے علاوہ بھی گپ شپ کا، باقی چیزوں کا پیرنٹس کو ماحول پیدا کرنا چاہیے جہاں ہو سکے ڈیلی، جہاں ممکن نہیں ہے ورکنگ کلاس ہے ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دفعہ. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فیملی کا بیٹھ کے اکٹھے لنچ ڈنر کرنا، فیملی کا بیٹھ کے شام کو ٹی وی ٹائم نکالنا، ٹی ٹائم نکالنا، یہ فیملی میں سائیکولوجیکل ایشوز کتنا کم کرنے میں مدد؟ بہت زیادہ کم کر دے گا. یہ جو ایک طرح کی سوشل سپورٹ ہے. ہم ایسی ڈیزیز کو ہمیشہ دیکھتے ہیں 3 طرح. ایک تو ان کے بایولوجیکل فیکٹرز ہیں
جیسے کسی کی موروثی ہو گیا, جیسے کسی کے کوئی ادویات کو بیماری کے ساتھ, ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے جس میں اس کی شخصیت اور سوچنے کا انداز ہے, ایک ہے سوشل فیکٹر. تو یہ سوشل سپورٹ بہت بڑا ہیلپ کرتی ہے کہ وہ وینٹیلیٹ کر لیتے ہیں, اپنی بات کر لیتے ہیں. دوسرا, اگر ان کو کوئی ڈسٹریس ہو, اسٹریس ہو, پرابلم ہو, ہول فیملی سے یا کسی ایک سے بات کرنے میں, شیئر کرنے میں, آدھوں کا تو ریلیف اسی میں ہو جاتا ہے, اسی میں سلوشن مل جاتا ہے. باقیوں میں ان کو کوئی سپورٹ مل جاتی ہے, ہیلپ مل جاتی ہے, کوئی نہ کوئی بڑا انہیں یا ہم عمر یا ایون چھوٹا بھی گائیڈ کر دے تو فائدہ ہو جاتا ہے ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سائیکولوجیکل ایشوز کی بڑھتی ہوئی ریشو ہے, اس میں ذرا بتائیے گا کہ اس میں ہمارا تعلیمی نظام ذمہ دار ہے, مذہب سے دوری ہے, یا کسی اور پہ یہ الزام دھرنا ہاں, چاہیے؟ یہ ملٹی فیکٹوریل ہے. اچھا. اس میں مختلف لوگوں میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہے. کچھ میں تعلیمی نظام بھی, مذہب سے دوری بھی ایک رول ہے, اور لوگوں کا شارٹ ٹرمز, لوگ مطلب ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں, شارٹ ٹیمپرامنٹ کٹس میں ڈیولپ نہیں ہو رہا. ٹیمپرامنٹ بھی ہے, شارٹ کٹس میں وہ ہائر امیجز اپنی لائف میں بنا لیتے ہیں, ایگزیکٹیوز والے, وہ حالانکہ وہ لوگ وہاں بڑی ایک سٹیج اور ایج کے بعد پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ کیریئر کے شارٹ کٹ میں وہ لوگ سارا اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس سے ان کا اسٹریس لیول بڑھتا ہے انفارچونیٹلی, اور اسی سے ان کی باقی ٹربل بھی جنریٹ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک انتہائی کریٹیکل ایشو ایڈکشن نوجوان نسل میں بے انتہا سنجیدہ مسئلہ ہے اور وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اس کے پیچھے کیا مضمرات ہیں؟ اس کے پیچھے مضمرات, جس کی وجوہات اگر ہم دیکھیں, اب آپ کی بات سے یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ اخباری رپورٹ میں آئے گا آلموسٹ 700 ڈیتھس پر ڈے ایڈکشن سے ہو رہی ہیں. 700 ڈیتھس پر پاکستان ڈے اکیلے میں. پاکستان میں؟ جی. اللہ. اچھا. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی پیچیدگیاں کیا آ رہی ہیں اور وجوہات کیا ہیں. وجوہات تو ڈیفینیٹلی ایک تو اس کی اویلیبلٹی ہے, جو اس پہ ڈفرینٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں. دوسرا, لوگوں کا بڑھتا ہوا اسٹریس لیول ہے. پھر تیسرا, کئی لوگ میڈیا کے فیکٹس ہے, جیسے وہ بریک اپ کے بعد, یا پیئر پریشر جس کو ہم کہتے ہیں, دوست جس میں انوالو ہو جاتے ہیں, یا آپ کہیں کہ ان کا پرسنالٹی ویک ہوتی ہے, یا آپ کہیں کہ اسٹریس کے ٹائم پہ وہ اس طرف ہو جاتے ہیں, یا دوسروں کے انفلوئنس میں ہو جاتے ہیں. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو اس میں رول پلے کرتے ہیں, اور انڈیویجولس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس لحاظ سے, اور جو اس کے فیکٹر اس کے اکارڈنگلی ان کو ہیلپ کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں. اور اچھا, اس میں آپ نے 3-4 فیکٹرز کا ذکر کیا, اس میں بنیادی کس کو آپ سمجھتے ہیں؟ بنیادی دو بہت بڑے بڑے فیکٹرز ظاہر ہے, ایک اس کی اویلیبلٹی ہے, اور ایک آپ کا اپنا اسٹریس کوپنگ ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے اور آپ کیسے مشکل ٹائم پہ کوپ کرتے ہیں, اور دوسروں سے آپ کتنا کے انفلوئنس ہوتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کتنی.